السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں جانا کہ ہم نے اپنے شیڈ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بکریاں خریدنے سے پہلے گھر آپ کا تیار ہے تو آپ کے پاس خوراک کا بندوبست کیا ہونا چاہیے، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، سبز چاروں میں اور ونڈے میں اس کی آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہوگا بکریوں کی خوراک کا بندوبست۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ فری رینج جس کے ساتھ ریکمینڈ کیا گیا ہے یہ آپ کو پروگرام، اگر آپ فری رینج پولٹری ساتھ میں نہیں کر رہے، صرف گوٹ فارمنگ کرنے جا رہے ہو، تو گوٹ فارمنگ میں آپ موبائل شیڈ کرتے ہو یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل وہاں پہ شیڈ ہے جو رخ سے آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہو، آپ اس کے ساتھ لازمی طور پہ سبز چارے کاشت کریں۔ گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں الگ الگ چارے ہیں، وہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتائی۔ آپ وہ لازماً کاشت کریں اپنی بکریوں کے آنے سے پہلے، کیونکہ ایک بکری کو جوان بکری کو 2 سے 3 کلو سبز چارے کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس کی یومیہ غذا میں۔ اس کے ساتھ آپ اس کو ونڈا دیا کرتے ہیں۔ تو سبز چاروں میں برسیم ہے، آپ کا لسن ہے سردی میں، اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ مکئی، جوانترا، اس طرح کے چارے کاشت ہوتے ہیں۔ سپر مباسا گرمی میں کاشت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چارے ہیں جو آپ کاشت کر سکتے ہیں اور اسے اپنے استعمال میں جانور کے لا سکتے ہو۔ اگر آپ نے بازار سے خریدا چارہ تو آپ کی کاسٹ بہت اوپر چلی جائے گی اور مشکل ہو جائے گا اس کی کاسٹ کو مینیج کرنا۔ ضروری ہے کہ آپ اسے کریں۔ اور چرائی کے لیے آپ نے بکریوں کو اپنے کھیت میں نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی ایک آپ کو بتا دوں کہ چرائی کے لیے آپ نے اپنی بکریوں کو کھیت میں نہیں چھوڑنا، اپنے ریوڑ کو آپ نے ارد گرد چرائی کرانی ہے جہاں پہ آپ نے چارے کاشت کیے ہوئے۔ مرغی کے کھانے کی سپیڈ اور ہوا کرتی ہے، بکری کے کھانے کا طریقہ کار اور ہے۔ تو اس سے نقصان تو خیر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی فصل جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ بہتر ہے کہ آپ باہر اپنے کھیت میں ارد گرد جو ہے وہ جگہ اگر چراگاہ ہے وہاں پہ آپ انہیں پھرا لیں، اور چارہ جو ہے وہ آپ اس کو کاٹ کے تو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ونڈے میں مکس کر دیتے ہیں، سبز چارہ اپنے ونڈے کے ساتھ نہیں دینا۔ ونڈا دینے کا بہترین ٹائم وہ وقت ہوا کرتا ہے جب موسم کی شدت نہ ہو، سورج کی تپش نہ ہو۔ گرمیوں میں سورج کی تپش نہ ہو اور سردیوں میں شدید ٹھنڈ نہ ہو۔ سردی میں آپ ونڈا جو ہے وہ جب صبح آپ اپنے جانور کو کھانا دیں گے تو آپ اس میں ونڈا دے سکتے ہیں۔ گرمی میں آپ چراگاہ میں جانے سے پہلے یا چراگاہ سے واپسی پر اس کو ونڈا کھلائیں۔ دن میں آپ اس کو ونڈا نہیں دو۔ آپ نے ونڈے بنانے کیسے ہیں، آپ کو پہلے میں بتاتا ہوں۔ ونڈا جو آپ نے اپنی بریڈر کے لیے تیار کرنا ہے، جیسا کہ اس کی پریگنینسی ابھی ہو چکی، تقریباً 150 دن کا یہ دورانیہ ہوگا اس کی پریگنینسی کا، اس کے بعد ڈیلیوری ہوگی۔ جو آپ کے آخری 2 ماہ خصوصاً اس میں آپ نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے۔ یہ جو آپ کو ابھی ریکمینڈ کیا جائے گا پہلا ونڈا، یہ ان بکریوں کے لیے ہیں جو حاملہ ہیں، اور آپ نے حاملہ بکریوں کو یہ ونڈا دینا ہے۔ اس میں میں آپ کو الگ الگ بتاؤں گا۔ حمل کے دوران اپنے بکری کو جو ونڈا دینا ہے وہ بھی، اس کے بعد دودھ بڑھانے کے لیے جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس میں اس کے دودھ کا سپورٹی وہ ونڈا، اور اس کے بعد پھر اس ریوڑ کے لیے جو روزانہ گرمی سردی میں آیا کرے گا آپ اس کو کھلا سکتے ہو۔ یعنی کہ میں نے یہ ایک ترتیب دے دی، اسے انشاءاللہ آپ ابھی سکرین پہ دیکھ پائیں گے۔ پہلے آپ جو ونڈا سکرین پہ دیکھ پائیں گے وہ آ رہا ہے جس میں کھل بنولا، یہ آپ نے دینی ہے اپنی حاملہ بکریوں کو۔ 2 ماہ رہ گئے ہوں حمل میں، 150 دن کا قریب میں دورانیہ ہوا کرتا ہے، کو 5-10 دن اوپر نیچے ہو جایا کرتے ہیں پیدائش میں۔ اس میں آپ نے ان کے لیے جو ونڈا تیار کرنا ہے اس میں آپ کو درکار ہوگی کھل توریا 12 کلو، کھل بنولا 17 کلو، چاول کی بھوسی 2.5 کلو، چوکر گندم 39 کلو، پسی ہوئی صاف توڑی کو لیں، اور جس مشین سے آٹا پسائی ہوتا ہے جالی نکال کے آپ اسے اس سے گزار دیں، یہ باریک ہو جائے گی۔
خیال رکھیے گا ونڈے میں جو توڑی شامل کی جا رہی ہے اس میں مٹی نہ ہو. بہتر ہے آپ توڑی کو اگر تھوڑے سے پانی سے دھو لیں, دھونے کے بعد آپ اس کو خشک کر لیں اور پھر آپ اسے مشین سے گزار لیں اور ونڈے میں مکس کریں تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا. 14 کلو آپ کو چاہیے ہوگی توڑی. شیرہ 12 لیٹر. وائٹامن مکسچر, یہ پری مکس ہوا کرتا ہے, وائٹامنز ہیں اس میں سارے, آدھا کلو کے قریب. یہ میں آپ کو 100 کلو کا فارمولہ بتا رہا ہوں. آرگینک ڈی سی پی 2 کلو. خوردنی نمک 1 کلو. یہ آپ کا 100 کلو کا بیگ تیار ہو گیا. اس کو آپ نے, جو آپ کی بکریاں جب ان کو پریگنینسی ہوگی, آخری 2 ماہ ہوں گے ان کے, تو آپ انہیں تقریباً 300 گرام سے 350 گرام فی بکری آپ اس کو یہ یومیہ کھلائیں گے, اور ساتھ میں جو سبز چارہ ہے وہ بھی کھلائیں گے. اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ حاملہ بکریوں کو قبض کا مسئلہ ہوا کرتا ہے. آپ نے وہ چارے جن سے قبض ہوتی ہے, جیسے پتوں میں یہ جامن کے پتے ہوئے, اسی طرح برسیم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوا کرتی ہے, زیادہ اگر اس نے یہ کھا لیا اپھارا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. یہ ذرا احتیاط کرنا ہے آپ نے ان میں کہ ان چاروں سے, اس کی میں آپ کو پوری تفصیلی اینڈ میں بتا دوں گا ویڈیو کے چارے جو کس موسم میں ان کی پرابلمز ہوا کرتی ہیں, ان کو کھلا دینے سے, زیادہ فیڈ کرا دینے سے, یا ان کے موافق جو ہیں چارے وہ کون سے ہیں. تو جناب یہ آپ نے ونڈا دینا ہے ان کو آخری 2 ماہ میں. اس کے بعد اب آپ سکرین پہ دیکھ پائیں گے دودھ میں پیداوار کے لیے, دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ ونڈا جو ہے آپ سونے کے بعد دے سکتے ہیں. بکری جب آپ کی ڈیلیوری کے فوراً بعد, یعنی کہ جیسے رات کو ہوئی اس کی ڈیلیوری یا دن کے ٹائم میں ہوئی, تو قریب میں 5 سے 6 گھنٹے کے دوران آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو تلوں کا تیل نکالنے کے بعد جو اس کی کھل بچتی ہے, یہ آپ کو اسپیلر سے بآسانی مل جائے گی. تلوں کی کھل آپ نے اپنی بکری کو قریب 100 سے 125 گرام تلوں کی کھل جو ہے وہ آپ نے اس کو کھلانی ہے. اور اس کو آپ تھوڑی چوکر میں مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہیں. کوئی تقریباً آدھا کلو چوکر ہو اور اس میں آپ یہ مکس کر لیں. آدھا کلو چوکر میں کوئی تقریب میں 250 گرام کھل کو مکس کر کے اس کو آپ 2 ٹائم دے سکتے ہو. یعنی 2 ٹائم کا مطلب ایک دن آپ اسے 250 گرام, اگلے دن آپ اسے 250 گرام, ایسے کر کے دے سکتے ہیں. اس سے اس کی صفائی ہو جائے گی اندر کی, اور جو خون رک جایا کرتا ہے اندر بعض ٹائم وہ نہیں نکلتا پریگننسی کے بعد, اس سے انفیکشن نہیں ہوگا. تو دودھ بڑھانے کے لیے خوراک یہ سکرین پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کو نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فارمولہ نمبر 3, یہ آپ کے ریوڑ کے لیے ہے جو آپ اس کو سردی کے موسم میں کھلائیں گے. اور اس کے بعد فارمولہ نمبر 4, یہ آپ کے اس ریوڑ کے لیے ہے جو آپ گرمیوں میں کھلائیں گے ان کو خوراک. یہ الگ الگ آپ کو ونڈے بتا دیے ہیں. بکریاں خریدنے سے پہلے یہ خوراک کا بندوبست آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ کر کے آپ بکریاں لینے جائیں, تاکہ بکریوں کے آتے ہی ان کے کھانے کی طرف دوڑ لگانے سے بہتر ہے, جو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے, ان کی صحت پہ زیادہ دھیان دینا ہے. کیونکہ آپ بریڈر جو آپ کو ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں وہ 4 ماہ کی عمر کے ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں, نہ کہ آپ حاملہ بکریاں باہر سے لاؤ, کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے, اور وہ آپ کا فلاک سروائیو ہی نہ کر پائے. تو آپ کے لیے آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ 4 ماہ کے جو بچے ہیں وہ لے کے آئیں گے, جنہوں نے دودھ چھوڑ دیتے ہیں وہ, اور کافی اچھی ان کی گروتھ ہوتی ہے اس ٹائم پہ, وہ آپ لے کے آئیں. تو اس میں پھر آپ کو نیکسٹ اس میں بتاتے ہیں ویڈیو میں کہ اس کی خریداری میں احتیاط کیا کرنی ہے, اور آ کے اس کو آپ نے کون سی ادویات دینی ہیں, اس کو خوراک کون سی دینی ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس کے بعد ان کی جوان ہونے میں, اور پہلی جو پریگنینسی ان کو ہوگی متوقع اس میں کیا ٹائم ہے, وہ سارا اب انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے. خوراک کے بارے میں اس کو ویڈیو کو تفصیلی دیکھ لیں, آگے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, الگ الگ میں نے تمام ونڈے آپ کو بتا دیے.